پرانے وقتوں کی بات ہے کہ دمشق کے شاندار بازاروں میں تجارت کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ ہر طرف مصالحوں کی مہک عطر فروشوں کی دکانوں سے اٹھتی خوشبو بازار کو ایک دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ انہی پر رونق گلیوں میں دو سچے دوست بہرام اور کامران اپنی دیانت داری سے کاروبار کرتے تھے۔ دونوں کی شراکت داری مثالی تھی اور ان کی دوستی کی مثال دی جاتی تھی۔ وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، مگر قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ایک دن کامران کو ایک پیغام ملا کہ اس کی ماں سخت بیمار ہے۔ اس خبر نے اس کے دل کو بے چین کر دیا۔ اس نے فوراً اپنے گاؤں واپس جانے کا ارادہ کیا، جبکہ بہرام نے اسے تسلی دی اور وعدہ کیا کہ وہ کاروبار کا خیال رکھے گا۔ کامران بے چینی کے عالم میں سفر کر رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی صحت کے بارے میں فکر مند تھا اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد گھر پہنچے۔ راستے میں اس نے کئی مقامات پر قیام کیا، مگر اس کا ذہن ہمیشہ اپنی ماں کی طرف لگا رہتا۔ جب وہ آخرکار اپنے گاؤں پہنچا تو اس کی ماں بہت کمزور حالت میں تھی۔ اس نے فوراً حکیم کو بلایا اور خود بھی دن رات اس کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ دن گزرتے گئے اور کامران نے اپنی ماں کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس نے اپنی تجارت اور دیگر مصروفیات کو یکسر ترک کر دیا اور بس اپنی ماں کی صحت یابی کے لیے دعا گو رہا۔ چند ہفتوں کی محنت اور محبت کے بعد کامران کی ماں صحت یاب ہو گئی۔ جیسے جیسے اس کی طبیعت سنبھلتی گئی، کامران کو سکون محسوس ہونے لگا۔ ایک دن جب اس کی ماں مکمل طور پر صحت مند ہو گئی تو اس نے کامران کو گلے لگایا اور دعا دی، بیٹا تمہاری خدمت اور محبت نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے۔ کامران کے لیے یہ الفاظ کسی بھی دولت سے زیادہ قیمتی تھے۔ اب جب کہ اس کی ماں ٹھیک ہو چکی تھی، کامران نے دوبارہ سفر کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے سفر کی تیاری کی، سامان باندھا اور قافلے میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے کئی تجارتی مواقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے کافی نفع حاصل کیا۔ جب وہ دمشق واپس پہنچا تو بہرام نے اسے خوش آمدید کہا، مگر اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ بہرام نے کامران سے کہا، بھائی تمہارے جانے کے بعد کاروبار میں بڑا نقصان ہوا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر کچھ بھی قابو میں نہیں تھا۔ کامران نے افسوس کا اظہار کیا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ اصل میں بہرام نے کامران کے نہ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور کاروبار میں دھوکہ دہی سے اپنی دولت میں اضافہ کیا۔ اس نے نفع چھپا کر کامران سے جھوٹ بولا اور اسے نقصان کے بہانے خالی ہاتھ کر دیا۔ کامران نے بہرام پر اعتماد کیا اور اس کی باتوں پر یقین کر لیا، مگر اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس نے دوبارہ محنت سے سب کچھ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گاؤں واپس جا کر تجارت شروع کی۔ دوسری طرف بہرام نے اپنی دولت میں اضافہ کرنا جاری رکھا اور ایک بڑا تاجر بن گیا۔ اس نے کئی قیمتی اشیاء خفیہ طور پر جمع کر لی تھیں تاکہ مستقبل میں زیادہ منافع حاصل کر سکے۔ جب بہرام نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی تمام کمائی ہوئی دولت کو اپنے آبائی گاؤں لے جائے اور وہاں مزید کاروبار کرے تو اس نے سفر کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنا مال اونٹوں پر لادا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تپتی دوپہر میں جب بہرام اور اس کا قافلہ صحرا کے ایک ویران حصے سے گزر رہا تھا، اچانک ایک شدید طوفان آ گیا۔ تیز ہواؤں نے ریت کے طوفان کو بلند کر دیا اور پھر ہر چیز آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ریت کے بگولے ہر طرف سے قافلے کو گھیرنے لگے اور اونٹ بدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ قافلے کے لوگ چیخ و پکار کرنے لگے، مگر آندھی کی گرجدار آواز میں کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ موسلا دھار بارش کے ساتھ طوفانی ہوائیں مزید شدت اختیار کر گئیں۔ پانی کا ریلا بہتا ہوا آیا اور قافلے کے قیمتی سامان کو بہا کر لے گیا۔ بہرام جو اپنی دولت پر ناز کر رہا تھا، اب تنہا اور بے یار و مددگار صحرا میں رہ گیا تھا۔ اس کے اونٹ بکھر گئے، اس کا قیمتی سامان طوفان اور بارش میں کہیں بہہ گیا اور وہ خود ایک ٹیلے کے نیچے دب کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی پینے کو پانی۔ کئی دنوں تک وہ پیاس اور بھوک کی شدت میں بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ ایک مسافر قافلے نے اسے بے حال حالت میں پایا اور اس کی مدد کی۔ وہ قافلہ بہرام کو اپنے ساتھ لے کر ایک قریبی شہر پہنچا، جہاں وہ کچھ عرصہ قیام پذیر رہا۔ بہرام کو اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہوا۔ ایک دن وہ ہمت کر کے کامران کے پاس گیا، اسے سب سچ بتا دیا اور رو کر معافی مانگی۔
کامران نے اپنے دوست کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ کامران نے نرمی سے کہا، دوستی اعتماد اور دیانت داری پر قائم ہوتی ہے بہرام، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ بہرام نے سچے دل سے توبہ کر لی اور عہد کیا کہ وہ آئندہ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ کامران نے اسے دوبارہ کام کا موقع دیا اور دونوں نے ایک ساتھ نئے سرے سے تجارت شروع کی۔ بہرام نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا اور ایمانداری کے راستے پر چلنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری اور محنت سے حاصل کی گئی کامیابی ہی دیر پا ہوتی ہے، جبکہ لالچ اور دھوکہ دہی انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید ایسی ہی دلچسپ کہانیاں دیکھ سکیں۔ شکریہ۔